الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ حلال کیے گئے تمہارے بے زبان جانور سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر تمہیں سنایا جائے گا۔ نہ حلال سمجھو شکار کو جب تم ہو احرام باندھے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں بھیجی گئی قربانی کے جانوروں کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں، اور نہ بے حرمتی کرو ان کی جو قصد کیے ہوئے ہوں بیت الحرام کا۔ وہ طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا، اور جب احرام کھول چکو تو پھر شکار کر سکتے ہو، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم سے بغض بے وجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اس پر کہ تم زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر، اور باہمی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پچھلے مرتبہ کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں اور مخلوق کو مخاطب کر کے ہدایت فرمائی کہ لوگو، تمہارے رب نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہاری ہدایت کے لیے اپنا وہ رسول بھیجا جو آخری رسول سید الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جس کی ذات ہی اس حقیقت کی دلیل ہے، جن کا ہر قول، ہر فعل اور ذات مبارکہ ہے، ہر معترض اور حجت باز کو عاجز کرنے والی ہے، اور ان کو ایسی کتاب دے کر بھیجا گیا جو نور ہے، اور جو زندگی کے ہر کونے کو روشن کرنے والی ہے، اور نہ اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اور اس حقیقت کو مزید واضح فرمانے کے لیے کلالہ کی وراثت کے قانون کا ذکر بھی فرمایا گیا، تاکہ یہ نمونہ قرآن مکمل قانون کو واضح کرے۔ آج کا فرمان بھی سارے اہل کتاب اور سارے مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ پہلے تو حکم ہوا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اہل کتاب کو تو وہ عہد یاد دلایا گیا جو پہلے رسولوں سے انہوں نے کیا، اور رسولوں نے اپنے امتیوں سے لیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا تو تم نے اس کی اطاعت بلا چون چراغ کرنی ہے، اور اسی میں تمہارے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عہد کو پورا کرنے کا اصول ہی ہر قوم کی شان ہے۔ اسی سے امن اور خوشحالی آتی ہے، اور فساد اور بے اطمینانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس طرف بھی دیکھا جائے، اگر کوئی جھگڑا ہے تو وعدہ خلافی کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کے پیروکاروں کو دنیا میں اور اقوام عالم میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے بنیادی اصول سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے بہت سے جانور اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے۔ یہاں اہل اسلام کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کی تفصیل تمہیں بتائی جائے گی، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار کرنا جائز نہیں، خون بہانا جائز نہیں، کیونکہ یہ وقت عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف التجا اور رخ کا ہوتا ہے۔ احرام باندھ کر انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دنیاوی لوازمات اور اپنے آپ کو آرام و آسائش سے محروم رکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یکسوئی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک شخص عاصم بن ہند حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کس چیز کی تعلیم
دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تاریخ بیان کی تو وہ کہنے لگا میں اپنی قوم سے مشورہ کر کے پھر حاضر ہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرما دیا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا، اور اس کے جانے کے بعد بھی فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، اسلام نہیں لائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ جاتے ہوئے مدینہ پاک سے مسلمانوں کے جانور بھی ساتھ لے گیا۔ دوسرے سال وہ وہی جانور گلوں میں کلاویز ڈال کر قربانی کے لیے مکہ معظمہ کے لیے جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو جب علم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اپنے جانور اس سے چھین لیں اور اسے روک دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ تم اہل اسلام انتقام لینے والے نہیں بلکہ ہدایت دینے والے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں، اس لیے کسی کو حج سے مت روکو۔ اس غوغی سے ان کو لوگوں نے حج و عمرہ سے روکا تھا، اور جو جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کے لیے جا رہے ہوں ان کی بے حرمتی مت کرو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے متعلق کر دیا گیا ہے، اور ساتھ حکم دے دیا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، لیکن برائی اور زیادتی میں خبردار مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو حکم دے تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حکم عدولی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور یہ احکام صادر ہوئے ان میں جو غور طلب بات ہے اور سبق آموز ہے وہ یہ کہ جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہو جائے اس کا لحاظ ضروری ہے، اس کی بے حرمتی گناہ ہے۔ ایسی چیزیں شعائر اللہ کہلاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتی ہیں۔ اس فرمان میں تمام شعائر اللہ کا لحاظ بتایا گیا ہے۔ بیت اللہ شریف، پھر حج پہ لے جانے والے جانور اور قربانی کے لیے لے جانے والے نشان والے جانور۔ اب دیکھو کہ شاعر اللہ اگر جانور ہے تو اس کی تعظیم اور عزت بھی ضروری ہے، تو ہر انسان سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو چکا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ہو تو دیکھیے کہ جس شخص کے ذریعے مخلوق خدا اللہ تعالیٰ سے ملی اور اللہ تعالیٰ سے واقف ہوگی، پھر وہ مخلوق خدا کے لیے کتنا واجب الاحترام ہے، وہ زندہ ہو یا قبر میں ہو۔ اس کا لحاظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی عزت اور ادب کیا جاتا ہے تو اسی کی خاطر، اور اگر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے غلاموں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے تو وہ اسی کی خاطر، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں آرام کریں تو ان کی قبریں قابل احترام ہوتی ہیں۔ ان کی زیارت پر جانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ وہاں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان برتر نشانیوں کی عزت و احترام کو شرک سمجھتے ہیں، انہیں آنکھیں کھول کر اس حکم الہی کو دیکھنا چاہیے جس میں ادنا مخلوق یعنی جانور کی عزت اور احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ آخر میں اس ساری برائی کی جڑ کاٹنے کے لیے حکم دیا گیا، نیکی اور اچھائی میں مدد کرو اور برائی اور ظلم کی مدد مت کرو۔ اس حکم الہی کے ساتھ حضور پاک کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی برائی دیکھو تو فوراً ہاتھ سے روکو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو دل سے برا سمجھو، مگر یہ ضعیف ایمان کی نشانی ہے۔ اگر اس حکم الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرہ ہر برائی سے پاک ہو کر جنت نظیر نہ بن جائے۔ سامعین کرام، غور کریں، جس نے ظلم کیا اسے دیکھ کر ظلم سے روکنا اور کسی سے نہ ڈرنا بلکہ حق پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے
اس پر عمل کیا، یہی وجہ تھی وہ عہد جنت نظیر تھا۔ وہ لوگ اس پر عمل کرنے کے قابل اس لیے ہوئے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، جس کی برکت سے ان کے دل و دماغ روشن تھے اور شیطان اور نفس کی ترغیب سے پاک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اہل اسلام اس پاک نسبت سے آراستہ ہو سکیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے اور وہ یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔